کبھی سوچا ہے ایک باپ جو ساری زندگی اولاد کے لیے دعا کرتا رہا، جب اس کی دعا قبول ہوئی تو اللہ نے اسی اولاد کو اس سے دور کرنے کا حکم دے دیا۔ آخر کیوں؟ ایک ماں، ایک چھوٹا سا بچہ اور چاروں طرف سے ریگستان، نہ پانی، نہ انسان، نہ کوئی مدد۔ لیکن اسی سنسان وادی سے اللہ نے ایک ایسی نشانی ظاہر کی جو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایسی قربانی جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک درد تھا۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑھتی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ وہ اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن میں آتا ہے، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور پھر ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ گھر میں خوشی آ گئی، رحمت آ گئی، سکون آ گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ بیٹا ایک دن دنیا کی سب سے بڑی قربانی کا مرکز بنے گا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے، تب اللہ کا حکم آیا کہ ایک ایسا حکم جو کسی بھی باپ کا دل ہلا دے۔ اللہ نے فرمایا، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ دو، ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان، صرف ریگستان، صرف خاموشی، صرف تنہائی۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے مقدس گھر کے پاس ایک بے اب و گیا وادی میں چھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے پکارا، ابراہیم ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ رہے، کیونکہ دل ٹوٹ رہا تھا۔ ماں نے پھر پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، ہاں۔ اور پھر بی بی ہاجرہ نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک توکل کی مثال بن گیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ سوچو، ایک ماں، ایک ننھا بچہ اور تیز گرمی، پانی ختم ہونے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ بے چین ہو گئی، وہ پانی کی تلاش میں ڈھونڈنے لگی۔ صفا پہاڑی پر، مروہ پہاڑی پر، پھر صفا، پھر مروہ، 7 مرتبہ دوڑی۔ فکر، آنسو، پیاس۔ اور آج بھی حج اور عمرہ میں مسلمان اسی سنت کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب ہر امید ختم ہوتی نظر آئی، تب اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے اور اچانک زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ پہلے ہلکا، پھر تیز، پھر ایک چشمہ بن گیا، زمزم۔ ایک ایسا پانی جو ہزاروں سال بعد بھی نہیں سکا۔ حدیث میں اس طرح آتا ہے، زمزم اس نیت کے لیے ہے جس نیت سے اسے پیا جائے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، ابھی اللہ کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔ ایک ایسا خواب جس نے ایک باپ کے دل کو ہلا دیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کو سچ پتہ چل گیا تھا؟ اور شیطان نے کیسے روکنے کی کوشش کی؟ ایک باپ جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے بیٹا دیا، اور اب وہی اللہ ایک ایسے حکم دینے والے تھے جسے سن کر پہاڑ بھی کانپ جائے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہے؟ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ وہ صرف ایک بیٹا نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ادب، صبر، فرمانبرداری، ہر صفت ان میں نظر آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی انہیں دیکھتے دل خوشی سے بھر جاتا۔
ایک عرصے کے بعد باپ کو بیٹا ملا تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں پہنچ گئے تھے جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ چل پھر سکتے تھے، کام میں مدد کر سکتے تھے۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، پھر جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ جس بیٹے کو وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ انہی کی محبت کا امتحان لینے والے تھے۔ ایک رات سب کچھ خاموش تھا، ریگستان کی ہوا چل رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے۔ تبھی انہیں ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ چھری چل رہی ہے اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے، پسینہ تیز، سانسیں، دل کی دھڑکن۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید یہ صرف ایک خواب ہو، لیکن دوسری رات وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب کوئی شک نہیں رہا، یہ اللہ کا حکم تھا، ایک ایسا حکم جو دل چیر دینے والا تھا، اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کا۔ سوچو، وہ بیٹا جس کے لیے سالوں کی دعا کی، بڑھاپے میں ملا، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا، اب اللہ کہہ رہا ہے اسے قربان کر دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے نکلے تب شیطان ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی۔ پھر شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، ان کے دل میں ڈر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ایک مومن عورت کا یقین دیکھو، وہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن اللہ والے لوگ شیطان کی چال سمجھ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، اور اسی یاد میں آج حج میں رمی کی جاتی ہے۔ اب وقت آ چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچ میں بتا دیں گے۔ سوچو، ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے سامنے بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بیٹا ڈر سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، رونے لگتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قیامت تک ایمان کی مثال بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کچھ ایسا کہا جسے سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ کیا وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ اور مینا کی طرف سفر میں کیا ہوا؟ دنیا میں بہت سے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، لیکن آج ہم ایک ایسے بیٹی کی کہانی سن رہے ہیں جس نے موت کا حکم سن کر بھی صرف اللہ کی رضا دیکھی۔ ایک طرف باپ کا دل ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف بیٹا اللہ کے حکم پر راضی تھا۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ ایمان کا وہ درجہ تھا جہاں انسان اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہوئے الفاظ میں کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چیخا، نہ رویا، نہ بھاگنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے سکون سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے ابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو، ایک جوان بیٹا جسے پتا ہے کہ اس کا باپ اسے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے والا ہے، پھر بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں، صرف صبر، صرف یقین، صرف اللہ کی رضا۔ اسی لیے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے صبر اور فرما برداری کی مثال بنا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل گئے تو
ماں کا دل بے چین تھا۔ بی بی ہاجرہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آج باپ اور بیٹا اتنے خاموش کیوں ہیں۔ ریگستان کی ہوا بھی عجیب لگ رہی تھی، آسمان بھی اداس تھا اور شیطان اب بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ سفر کے دوران شیطان پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، ابراہیم تم اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دو گے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، اور اسی سنت کو یاد میں آج بھی حج میں مسلمان رمی الجمارت کرتے ہیں۔ اب باپ اور بیٹا مینا کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف باپ کا پیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتے اور دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن ان کے قدم نہیں رک رہے تھے، کیونکہ اللہ کے حکم ہر محبت سے بڑا ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میرے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ ذبح کے وقت میں تڑپ کر آپ کو تکلیف نہ دوں، اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کا دل کمزور نہ پڑے۔ اللہ اکبر! ایک بیٹے اپنے باپ کا ایمان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اب وہ لمحہ قریب آ چکا تھا۔ مینا کی وادی، خاموش فضا، فرشتے کی نظریں اور زمین پر لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان۔ آج ایک نبی اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے والے تھے۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر زمین اور آسمان حیران رہ گیا۔ کیا چھری چل گئی تھی؟ کیا اسماعیل علیہ السلام سچ میں ذبح ہو گئے؟ وہ لمحہ آ چکا تھا، ایک باپ اپنے بیٹے پر چھری چلانے والا تھا۔ آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے، زمین خاموش تھی، ہوا رک سی گئی تھی، اور شیطان سمجھ چکا تھا کہ آج ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کیا اللہ واقعی اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا چاہتے تھے، یا اسی قربانی کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا تاکہ چہرہ نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ باپ کا دل اب بھی رو رہا تھا۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا۔ سوچو، ایک طرف باپ کا پیار، دوسری طرف اللہ کی محبت، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو چن لیا۔ یہی اصل قربانی تھی، صرف جانور کی نہیں، اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنا دل اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب وقت رک سا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور چھری چل گئی، لیکن سبحان اللہ، چھری چل رہی تھی مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، پھر بار بار، لیکن چھری کٹ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا، اے چھری آج مت کٹنا۔ اللہ اکبر! تبھی آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب سچ کر دکھایا۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ آنسو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے تھے۔ فرشتوں نے تکبیر کہی، آسمان خوشی سے گونج اٹھا، کیونکہ ایک بندہ اللہ کا امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنی رحمت نازل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے عظیم دمبا لے کر آئے، ایک سفید خوبصورت جنتی دمبا، اور اللہ نے فرمایا، ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک بڑی قربانی دے دی۔ قرآن میں آتا ہے، یعنی اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کا خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت بڑی ہے یا اللہ کا حکم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے اوپر ہے۔ اس دن کے بعد قربانی صرف ایک روایت نہیں رہی، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکنے کی نشانی بن گئی، اور اسی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے رہتے ہیں۔
قرآن میں اس طرح آتا ہے اللہ تک نہ ان کو گوشت پہنچاتا ہے نہ خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن اس واقعے کی اصل پیغام کیا ہے؟ کیا صرف جانور ذبح کرنا ہی قربانی ہے یا اللہ ہم سے کچھ اور مانگتے ہیں؟ آج کے مسلمان اس واقعے سے کیا سیکھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو دل بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا دل چاہیے، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، تمہارے فرما برداری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ جب اللہ کے حکم آئے تو اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ آج بہت لوگ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی بری عادتیں قربان کی؟ کیا ہم نے اپنا غصہ قربان کیا؟ کیا ہم نے اپنی نافرمانی چھوڑی؟ کیا ہم نے نماز کی پابندی شروع کی؟ کیا ہم نے حرام چیزوں کو چھوڑا؟ اصلی قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، اصلی قربانی نفس کی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اللہ کے حکم سے بچنے کے بہانے بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چاہتے تو بھاگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کو چنا، اور اسی لیے اللہ نے ان دونوں کا نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ عید الاضحیٰ ہم یاد دلاتی ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت سچی ہو تو انسان ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مثال کی قربانی، نیند کی قربانی، گناہوں کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اور کبھی کبھی اپنے آنسوں کی بھی قربانی۔ سوچو اگر اللہ آج ہم سے پوچھے تم میرے لیے کیا قربان کر سکتا ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ موبائل، گناہ، حرام، نفرت، تکبر، یا پھر ہم صرف جانور ذبح کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پوری قربانی کر لی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور جو اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ اس کے لیے زمزم بھی نکال دیتا ہے اور آسمان سے رحمت بھی اتار دیتا ہے۔